اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ دوستو، ہماری گزشتہ جلسے سے گفتگو معرفت خدا اور خدا شناسی کے بارے میں۔ ہم نے کل تک کی گفتگو میں جو آپ کے سامنے پیش کی تھی وہ یہ عرض کیا تھا کہ خداوند عالم کی معرفت کی اہمیت کیا ہے، جس میں مولا کائنات حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ اچھا کلام اور نیک عمل انسان کو بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے، اور اچھا کام اور نیک عمل تبھی ہو سکتا ہے کہ جب انسان پروردگار کی معرفت حاصل کر لے۔ یہ شہید مطہری نے فرمایا تھا کہ خداوند عالم کی معرفت صرف یہی نہیں کہ انسان کے اعمال پر، اس کے کردار پر اثر ڈالتی، بلکہ بے نفس سے ہی اس کی معرفت اہمیت کی حامل ہے اور مطلوب۔ آج ہم جانتے ہیں کہ جسے ہم کہتے ہیں اللہ یا خدا یا ایشور یا جو بھی دیگر ادیان میں ادیان الہی میں کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جب انسان کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس بات پر پہنچتے ہیں کہ انسان جب سے ہے تب ہی سے خدا پرستی دنیا میں موجود۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان خدا کو اپنے ذہن سے پہچاننا چاہے، اگر متون الہی اس تک نہیں پہنچے ہیں اور اپنے ذہن سے اس نے پہچانا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ راستے سے بھٹک جائے یا ایسی چیزوں کو پوچھنے لگے کہ جو راستہ تو بن سکتی ہیں لیکن منزل نہیں بن سکتی۔ تو اسی لیے لوگ جو ہے جنہوں نے اپنے ذہن سے خدا کو سمجھنا چاہا تو وہ ان کے راستے الگ الگ ہو گئے، منزلیں بھی الگ الگ ہو گئی، کیونکہ انہیں اس تک پہنچانے والا کوئی اس کا نمائندہ ان تک نہیں پہنچا، یا پہنچا تو انہوں نے اسے نمائندہ ہی تسلیم نہیں کیا اور اپنی عقل سے ہی ان لوگوں نے کوشش کی کہ خدا کو پہچانے۔ تو یہ کبھی کبھی صحیح جگہ پہ پہنچ جاتی ہے، کبھی کبھی بھٹکنے کے چانسز بھی ہوتے ہیں۔ اوضاع و احوال جو انسان کے شخصی یا باہر کے جو عوارض ہوتے ہیں ان سے متاثر ہو کے انسان کبھی کبھی بھٹک بھی جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہی ہے کہ کتنی طرح کے خدا بنا لیے، کتنے لوگوں نے اپنے دین بنا لیے، مذہب بنا لیے طرح طرح کے، کیونکہ انہوں نے اپنے ذہن کو اس چیز میں دخالت دی کہ جس میں دخالت دے کے کوئی یقین نہیں تھا کہ وہ صحیح جگہ پہ پہنچ جائے، لہذا وہاں پہ بھٹکے ہوئے۔ لیکن جن لوگوں نے اس کو پہچاننے کے لیے اس کے نمائندوں سے استفادہ کیا، اس کی تعلیمات پہ عمل کیا، تو وہ صحیح جگہ پہ پہنچے اور انہوں نے اس کو ویسا ہی سمجھا جیسا سمجھنا چاہیے تھا۔ تو آج کی گفتگو ہے خدا کون ہے، خدا کیست؟ موجودی کے عرب آنرا اللہ، غربی ہا گوڈ و فارسا خدا میناوان و اہل ہر ملتی با تعبیری بے او اشارے میکنن کیست، یعنی وہ موجود
کہ جسے عرب اللہ کہتے ہیں، مغربی دنیا کے لوگ گاڈ کہتے ہیں، فارسی لوگ اسے خدا کہتے ہیں، مثلا ہندوستانی لوگ اسے ایشور کہتے ہیں ہندو لوگ، یا مثلا دوسرے لوگ جو ہیں کچھ اور وہ اپنا الگ نام رکھتے ہیں، جیسی بھی جس کی تعریف مثلا جو بھی تعبیرات ہیں الگ الگ قوموں کی۔ تو وہ کون ہے؟ موجود ہی کارابان اللہ، وہ موجود جسے عرب اللہ سمجھتے ہیں، غربی گوڈ، مغربی اسے گوڈ سمجھتے ہیں، فارسا خدا مینامن، اہل فارس اسے خدا جانتے ہیں۔ وہ اہل ہر ملتی، اور ہر قوم کے لوگ باتابیری بے شار کسی نہ کسی عبارت کے ساتھ اس کی طرف، عبارت کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو وہ کون ہے؟ چھ صفت ہے ادارت، اس کے اوصاف کیا ہے؟ رابطے او بما چگونے است، اس کا رابطہ ہم انسانوں سے، مخلوقات سے کیسا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ ماں چگونے باؤ ارتباط برقرار کرو، ہم کس طریقے سے اس سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کیسے رابطہ بنا سکتے ہیں، اور اسی طریقے کے دوسرے سوالات یہ اس بحث میں ہمیں حل کرنا۔ کہہ رہے بانگاہی گزرا بے تاریخ اندیش بشر، کہہ رہے ایک اگر ہم ہلکی سرسری نظر ڈالیں انسانی فکر کے تاریخ پر، دانست می شواد، یہ بات جان لی جا سکتی ہے کہ اصل اعتقاد بے خدا، بے وجود خدا، از گزشتہ ہے دور امبی شائع و فراجیل میں، کہہ رہے خدا کے اوپر اعتقاد، یعنی یہ کہ یہ الگ بات ہے کون کی شکل، لیکن اصل خدا کے اوپر اعتقاد گزشتہ اقوام میں، دور زمانے میں ہمیشہ سے رائج تھا، اور ایسا تھا کہ اکثر لوگ اسی کے قائل تھے اور مانتے تھے۔ وہ بے بیانی دیگر، دوسرے بیان میں تاریخ اعتقاد بے وجود خدا، کہہ رہے خداوند عالم پر، وجود خداوند عالم پر یقین اور اعتقاد کی تاریخ بالکل وہی ہے کہ جو انسان کے وجود میں آنے کی تاریخ ہے، ہمان تاریخ وجود انسان ہے۔ جب انسان وجود میں آیا تبھی سے اس نے خدا کو ماننا شروع کر دیا۔ ولی ان امر بیدان مانا نیست کہ ہمیں معتقدان بے وجود خدا، خدا را یکساں تصور و تعریف کرتے بس، لیکن اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام خدا کے اوپر اعتقاد رکھنے والے خدا کو ایک طرح سے تصور کرے اور ایک طرف سے اسے پہچان، ایسا نہیں۔ ان اختلاف نظر یہ نظریات کے اختلاف بے ویجے خصوصاً درمیان کسانی کے، خصوصاً ان لوگوں کے درمیان میں کہ با اتقاب اندیش خود، جو اپنی فکر کے ذریعے سے وہ بدون بہرے من شدن است تعلیم انبیاء الہی، اور انبیاء الہی اور نمائندگان پروردگار کی تعلیم سے استفادہ کیے بنا انہوں نے چاہا ہے، خاص اند انہوں نے چاہا کہ خدا رب شناسا، کہ خدا کو پہچانے، لہٰذا اختلاف نظر ہو گیا، ہر آدمی نے اپنے ذہن کی دخالت کے ساتھ خدا کو پہچانا، ہر انسان کا ذہن الگ الگ ہوتا، لہٰذا وہ الگ الگ ہوتا۔ یہ کہہ رہے ہیں ان اختلاف نظر بسیار فراوان، بہت ہے اختلاف نظر، پیش از آن کے صفات خدا بند را آن گونے کہ در اسلام آمد بیان کنیم، کہہ رہے ہیں قبل اس کے کہ ہم صفات خداوند کو اس طریقے سے جیسا کہ اسلام میں آیا ہے بیان کریں، برائے آن کے اوجے اندیشے توحیدی اسلام در مقایسے با اندیشہ ہے دیگران اندکی روشن شبات، یہ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ یہ فکر توحیدی جو اسلام کی ہے، اس کی عظمت کا ہم اندازہ لگانا چاہیں تو ضروری ہے کہ ہم دوسروں کے افکار کو بھی پڑھیں تاکہ اس کی عظمت اور بلندی کا احساس ہو سکے، لہٰذا ہم اس سے مقایسہ کرنے کی خاطر، اور تاکہ یہ معراج اور یہ عظمت جو اسلامی عقائد کی ہے توحید سے متعلق یہ واضح ہو جائے، مروری می کنیم،
बर दीदगाह बरखियस बुजुर्ग तरीन अंदिशमंदान जहान दरबार खुदा। हम एक मुरूर करते हैं हल्का सा, बहुत सारे बड़े मुफक्किरीन की, दुनिया के जो बड़े मुफक्किर माने जाते हैं, उनकी नज़रों के ऊपर इस बारे में, तौहीद के बारे में, खुदा के बारे में, कि वो क्या सोचते हैं, क्या उनकी नज़र है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह अगले जलसे में एक एक करके नज़रात आपकी खिदमत में पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।